بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار لگتا ہے کہ اب ہار جاؤ گے، یا اب کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، یا دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، لیکن اس نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس خاص وقت سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے بعد مسکرانا بھی سیکھ جاتے ہو، آگے بڑھنے کا ہنر بھی جان جاتے ہو، اور اپنی دعاؤں کو بھی قبولیت کی معراج تک پہنچتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بس بات ساری اس تھوڑے سے وقت کی ہے جس میں بس یقین رکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ کیا ایسا ہوگا بھی یا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جیسا مجھ سے گمان رکھو گے میں ویسا ہی تم سے پیش آؤں گا، تو پھر اسے رد کرنے والا سوچنا ہی کیوں؟ اسے عطا کرنے والا سوچو، معجزوں والا سوچو، راستے بنانے والا سوچو، پھر دیکھو وہ کیسے وہی بن جائے گا جو تم گمان کرتے ہو، اس لیے کہ گمان ہی حقیقتوں کا روپ دھارتے ہیں۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین، ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین، جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ جنہیں ہم کہتے ہیں نا بہت مضبوط لوگ، وہ رات کے پچھلے پہر گھر کے کسی ویران کونے میں رب کے سامنے ریت کے ذروں کی مانند ٹکڑوں میں بکھر جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنی بے بسی کی داستاں آنسوؤں سے رب کو سناتے ہیں، پھر اپنے آنسوؤں میں رب کی رضا کو گھول کر اپنی ذات کے ذرے جوڑتے جوڑتے سکون سے سو جاتے ہیں۔ وہ پھر نئی صبح میں ایک اور مضبوط ارادہ نبھا کر دنیا کو حیرت میں ڈال کر پھر گھر کے اس ویران کونے میں اپنے رب کے سامنے پھر سے بکھر جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ اگر تمہیں کنارے پر لا کھڑا کرے تو بھی اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ تمہیں تھام لے گا یا پھر تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ دوستو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ فرینڈز، پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔